بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. اعلم باب اختلاف الناس في السعادة. اعلم أن الشجاعة وسائر الاختلاف كما يختلف أفراد الإنسان فيها، فمنهم الفاقد الذي لا يرجى له حصولها أبدا لقيام هيئة مضادة في أصل جبلته كالمخنث وضعيف القلب جدا بالنسبة إلى الشجاعة، ومنهم الفاقد الذي يرجى له ذلك بعد ممارسة أفعال وأقوال وهيئات تناسبها وتلقي ذلك من أهلها وتذكر أحاديث أئمتها وما جرى عليهم من الحوادث في الأيام فثبتوا في الشدائد وأقدموا على المهالك. یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کے اس سبق میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سعادت کے سلسلے میں بھی لوگ مختلف ہوا کرتے ہیں، جس طرح سے زندگی کے دیگر اور اچھے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں، بہادری میں، سخاوت میں، اگر دیگر اور اوصاف میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی میں بہادری بالکل نہیں پائی جاتی، کسی میں پائی جاتی ہے تو ادنا درجے کی، کسی میں ذرا اور اعلیٰ درجے کی، اور کسی میں اور اعلیٰ درجے یعنی اتم درجے کی پائی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے دیگر اوصاف حمیدہ میں لوگوں کی پوزیشن ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے سعادت کے سلسلے میں بھی لوگوں کی کیفیت اور حیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اوصاف کی مثال دے کر اور دیگر اوصاف میں بالخصوص بہادری کی مثال دے کر اور بہادری میں جو لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کو درشاتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے سعادت کی درجہ بندی کی ہے۔ جس طرح سے شجاعت میں درجہ بندی ہے، بہادری ہے لوگوں کے اعتبار سے، اسی طرح سے سعادت میں بھی درجہ بندی ہے، اس کے بھی درجات ہیں۔ کر اختلاف الناس فی السعادہ، سعادت کے سلسلے میں لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، سعادت کے سلسلے میں لوگوں کا مختلف ہونا۔ اعلم ان الشجاعۃ وسائر الاخلاق، کہہ رہے ہیں کہ بہادری اور دیگر تمام اخلاق کما یختلف افراد الانسان فیہا، جس طرح سے افراد انسانی ان تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح سے سعادت کے باب میں بھی افراد انسانی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب بہادری کے درجات کا بیان کر رہے ہیں، بہادری کے بھی درجات، 4 درجات بیان کر رہے ہیں، اور ان 4 درجات کو سمجھانے کے بعد سعادت کی بھی 4 درجہ بندی کی ہے، اور اس طرح سے بہادری کو سمجھانے کے بعد سعادت کو سمجھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ الْفَاقِدْ الَّذِي لَا يُرْجَى لَهُ حُصُولُهُ أَبَدًا، کہہ رہے ہیں کہ بہادری کے سلسلے میں بھی لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں پہلا درجہ اس آدمی کا ہے الفاقد، جس کے اندر بالکل بہادری نہ ہو، فاقد کھونے والا، یعنی جس نے بہادری کو بالکل کھو دیا ہو، یعنی جس میں بہادری بالکل معدوم ہو۔ الذی لا یرجی لہ حصولہ ابدا، ایسا آدمی جو بہادری سے پوری طرح محروم ہو اور کبھی بھی اس کے لیے بہادری کے حصول کی امید نہ کی جا سکتی ہو۔ لا یرجی لہ، اس کے لیے یہ بات، اس کے لیے اس کی امید نہ کی جائے، حصول ہو ابدا، کہ اسے بہادری حاصل ہو جائے، یعنی ایسا محروم آدمی جس کے لیے بہادری کا حصول بالکل جو ہے، جس کے لیے بہادری کے حصول کی بالکل امید نہ ہو۔ کیوں؟ لقیام ہیئۃ مضاد، اس لیے کہ اس آدمی میں ایسی کیفیت پائی جاتی ہے مضادہ جو بہادری کے برعکس ہے، کیونکہ فی اصل جبلتی، اس کی اصل فطرت میں، یعنی اس کی اصل فطرت میں بہادری کے برعکس کیفیت پائی جاتی ہے
جس کی وجہ سے اس سے بہادری کا حصول بالکل ممکن نہیں ہو سکتا. کل مخنث جیسے کہ ہجڑا، وضعیف القلب اور کمزور دل کا انسان. ضعیف القلب جدا بہت زیادہ کمزور دل کا انسان بالنسبت الی الشجاعہ بہادری کی نسبت سے. تو جو کمزور دل کا ہوگا اور جس کے اندر جو ہے خنوست ہوگی، ہجڑا پن ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا اور اس سے بہادری کا امکان بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل فطرت میں، اس کی جبلت میں بزدلی پائی جاتی ہے، بزدلی کا وصف پایا جاتا ہے، اور بزدلی جو ہے وہ شجاعت کی ضد ہے، اور اجتماع ضدین جو ہے وہ ناممکن ہے. لہذا ایک ہی انسان میں بزدلی بھی ہو اور اسی میں بہادری بھی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تو اسی کو کہتے فمنہم الفاقد، کہہ رہے وہ محروم ہے جس کے لیے بہادری کی بالکل توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی اصل فطرت میں بہادری کے برعکس کیفیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ مخنث اور وہ آدمی جو بہادری کے بنسبت بہت زیادہ کمزور دل کا ہو. ومنہم الفاقد، اسی طرح سے ایک وہ محروم ہے، منہم الفاقد اس میں وہ محروم بھی ہے، الذی یرجى له ذلك، جس سے بہادری کی توقع کی جا سکتی ہے، بعد ممارست افعال و اقوال و ہیئات تناسبها. ممارسہ کہتے ہیں مشق کرنے کو، اس سے بہادری کی امید کی جا سکتی ہے جب کچھ ایسے افعال اور ایسے اقوال اور ایسی کیفیتوں کی مشق کی جائے، تناسبها، جو بہادری کے بالکل مناسب ہو. بہادری کے بالکل مناسب کیفیتوں، اقوال و افعال کی مشق کے بعد ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی سے بہادری کی توقع کی جا سکتی ہے. وَتَلَقِّ ذَلِكَ، اور اسی طرح سے جب کہ بہادری حاصل کی جائے من اہلیہا، اہل لوگوں سے، وَتَلَقِّ ذَلِكَ من اہلیہا، اور بہادری حاصل کی جائے من اہلیہا، بہادر آدمی سے، وَتَذَكُّرِ احادیث ائمتہا، اور اس کے سامنے بہادری کے پیشواؤں کے واقعات اور ان کی باتیں پیش کی جائے، یاد کرائی جائیں. کہہ رہے ہیں کہ بہادری کے پیشواؤں کی باتیں اور واقعات کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے. وَمَا جَرَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَوَادِثِ فِي الْأَيَّامِ، گزشتہ دنوں میں یا جنگوں میں جو حالات ان کے اوپر گزرے، فَثَبَتُوا فِي الشَّدَائِدِ، اور وہ ان سخت حالات میں بھی ثابت قدم رہے. کہہ رہے الفاقد یعنی ایسا آدمی جو بہادری کے وصف سے عارضی طور پر محروم ہو، مگر اس سے بہادری کی توقع کی جا سکتی ہے، ایسے افعال اور اقوال اور ایسی حیتوں اور شکلوں کی مشق کے بعد جو بہادری کے مناسب ہیں. وَتَلَقِّ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِهَا، اور اس وقت اس سے بہادری کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ اسے بہادری کی ٹریننگ دی جائے بہادر لوگوں سے. وَتَذَكُّرِ أَحَادِيثِ أَئِمَّتِهَا، اور بہادری کے پیشواؤں کے تذکرے کیے جائیں اس کے سامنے. اسی طرح سے یہ تذکرہ بھی کیا جائے کہ ان بہادروں پر جنگوں میں جو سخت حالات گزرے اور کس طرح سے سخت حالات میں وہ ثابت قدم رہے، اور وہ ہلاکت کی، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہلاکت مول لیتے رہے، خطرناکی کی طرف پیش قدمی کرتے رہے، خطرے اور ہلاکت کی طرف پیش قدمی کرتے رہے. ان تمام تر چیزوں کا اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کے اندر جو ہے جوہر، یعنی بہادری کا جوہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا. وَمِنْهُمْ، تو دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک جو بالکل بزدل اور ایک جسے ٹریننگ دے کے بہادر بنایا جا سکتا ہے. تیسرے کون ہیں؟ الذی خلق فیہ اصل الخلق، جس میں بہادری کا اصل ملکہ پیدا کیا گیا ہے. خلق سے مراد وصف، یعنی بہادری کا اصل وصف اس کے اندر جو ہے پیدا کیا گیا ہے. وَلَا تَزَالُ تَنْبَجِسُ مِنْهُ، انبجس ينبجس، انبجاسن کے معنی آتے ہیں پھوٹنا. انبجس ينبجس، انبجاسن کے معنی پھوٹنا. اور فلتاتن، فلتاتن کی جمع فلتات کے معنی ترنگ کے، جوش کے، جذبے کے، ولولہ کے. اور انبجس ينبجس، انبجاسن کے معنی آتے ہیں پھوٹنا.
فلتات کے معنی آتے ہیں جوش، جذبہ، ولولہ، جس کے اندر الذی خلق فیہ اصل الخلق، جس میں بہادری کا اصل وصف تو پیدا کیا گیا ہے، اور برابر اس آدمی سے ہر وقت فلتات، بہادری کی ترنگیں پھوٹتی رہتی ہے، بہادری کا جوش اور جذبے کا اظہار ہوتا رہتا ہے، جی لا تزال تنبجس منہ، اور برابر اس آدمی سے ہر وقت بہادری کی ترنگیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ فَإِنْ أُمِرَ بِحَبْسِ نَفْسِهَا عَنْهَا بِحَبْسِ نَفْسِهِ عَنْهَا، اگر اسے حکم دیا جائے کہ اپنے آپ کو بہادری سے دور رکھو، بہادری کے وصف سے اپنے آپ کو روکے رکھو، ضاق علیہ الامر، تو اس کے لیے یہ معاملہ بالکل تنگی کا سبب بن جائے گا، یعنی زندگی کا مسئلہ اس کے لیے بالکل تنگی کا، زندگی بالکل اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ فَإِنْ أُمِرَ، اگر حکم دیا جائے اسے کہ اپنے آپ کو بہادری سے دور رکھو، تو زندگی کا مسئلہ اس کے لیے تنگ پڑ جائے گا۔ وَسَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، اور اگر وہ خاموش ہوگا تو غصے کے ساتھ خاموش رہے گا۔ وَإِنْ أُمِرَ بِمَا يُنَاسِبْ جِبِلَّتَهُ، اور اگر اس کو حکم دیا گیا وہ کام، اس کام کا جو کام اس کی جبلت کے مناسب ہے، یعنی اس کے ملکہ شجاعت کے مناسب ہے، کان کالکبریت، تو اس کی حیثیت دیا سلائی کی ہوگی، ماچس کی ہوگی، یتصل بہ النار، جس سے آگ لگی نہیں، فلا یتراخى احتراقہ، چنانچہ جلنے میں، یعنی جیسے ہی بارود جس سے ٹچ کرتا ہے تو جلنے میں دیر نہیں ہوتی، لا یتراخى، وہ دیر نہیں ہوتا، احتراقہ اس کا جلنا، یعنی جیسے ہی بارود اس سے ٹچ کیا جاتا ہے تو اسے جلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ کہہ رہے الذی خلق فیہ اصل الخلق، جس میں اصل ملکہ شجاعت پایا جائے، پیدا کیا گیا ہو، اور برابر ہر وقت اس سے بہادری کی ترنگیں پھوٹتی ہو، جوش اور ولولہ پھوٹتا رہتا ہو، اگر اس کو بہادری کے وصف سے روک دیا جائے تو زندگی اس کے لیے دشوار ہو جائے، اور اگر وہ چپ بھی رہے تو غصے کے ساتھ چپ رہے، اور اگر اس کو وہ کام دیا جائے جو اس کی یعنی فطری بہادری کے مناسب ہے تو وہ اس وقت اس ماچس کی طرح ہو جاتا ہے جسے آگ چھوتے ہی جلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اصل ترجمہ اب یہ ہوا، جسے آگ چھوتے ہی اس کو جلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ وَمِنْهُمْ الَّذِي خُلِقَ فِيهِ الْخُلُقُ كَامِلًا وَافِرًا، اب چوتھے وہ لوگ ہیں جن میں ملکہ شجاعت پوری طرح سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جن میں ملکہ شجاعت پوری طرح سے مکمل طور پر وافر اور کافی یعنی کامل و وافر طور پر ملکہ شجاعت جن میں پایا جاتا۔ وَيَنْدَفِعُ إِلَى مُقْتَضَيَاتِهِ ضُرُورَةً، اور قطعی اور یقینی طور پر وہ بہادری کے تقاضوں کی طرف تیزی سے دوڑ پڑتے ہیں۔ اندفع يندفع اندفاعا، تیزی سے چلنا، اور دفع کے معنی چلانا، اندفع چل پڑنا تیزی کے ساتھ، اور وہ بہادری کے تقاضوں کی طرف حتمی اور یقینی طور پر تیزی سے چل پڑتے ہیں۔ وَإِن دُعِيَ إِلَى الْجُبُنِ مَثَلًا، اگر اسے مثال کے طور پر بزدلی کی دعوت دی جاتی ہے، اشد دعوت، سخت انداز میں، اگر پرزور یعنی سخت انداز میں اسے بزدلی کے کام کی طرف بلایا جاتا ہے، بزدلی کی دعوت دی جاتی ہے، لم يقبل، تو اسے قبول نہیں کرتا۔ ويتيسر له الخروج إلى أفعال هذا الخلق والهيئات المناسبة له بالتبع، اصل ترجمہ ہوگا، اصل جملہ ہے ويتيسر له الخروج بالتبع، فطری طور پر اس کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسر یتیسر، تیسرن کے معنی آتے ہیں نکلنا، خرج یخرج معنی سوری تیسر یتیسر تیسرن کے معنی آتے ہیں آسان ہونا، خرج یخرج کے معنی آتے ہیں نکلنا، بالطبعی کے معنی آتے ہیں فطری طور پر، فطری طور پر اس کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یتیسر له الخروج، اس کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے، الی افعال هذا الخلق،
کہ اس وصف کے افعال کی طرف اور ان حیتوں اور ان شکلوں کی طرف المناسبت لہو جو اس وصف کے مناسب ہیں، یعنی اس وصف سے متعلق کام کی طرف اور اس وصف سے متعلق حیت اور شکلوں کی طرف نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، من غیر رسم والا دعوت، بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی رسم و رواج کے اہتمام کیے وہ نکل پڑتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْإِمَامُ فِي هَذَا الْخُلْقِ، وہ آدمی اس وصف کا امام اور پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِمَامٍ أَصْلًا، اسے کسی دوسرے امام کی بالکل کیا کہتے ہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ وَيَجِبُ عَلَى الَّذِينَ هُمْ دُونَهُ فِي الْخُلْقِ، اور وہ لوگ جو اس وصف میں ان سے کمتر ہیں، یجب ان پر لازم ہے، وَيَجِبُ اور لازم ہے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ہم دونہو جو ان سے کمتر ہیں، فی الخلق اس وصف میں، ان یتمسکوا بسنتہ، وہ اس آدمی کے سنت پر عمل کریں، وہ اس آدمی کی سنت پر عمل کریں، وَيَعَضُّوا بِنَوَاجِذِهِمْ عَلَى رُسُومِهِ، اور اس کے رسم و رواج یعنی طریقہ کار کو دانتوں سے پکڑ لیں، یعنی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں پر ضروری ہے جو ان سے کمتر ہیں اس وصف میں، وہ ان کے طریقہ کار کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم کو اور ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَيَتَكَلَّفُوا فِي مُحَاكَاةِ هَيْئَاتِهِ، اور ان کی حیت اور شکلوں کی بتکلف نقالی کریں، اگر نہ ہو سکے تب بھی۔ وَيَتَكَلَّفُوا اور بتکلف نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حیت اور شکلوں کی طریقہ کار کی نقالی کریں جی۔ وَيَتَذَكَّرُوا وَقَائِعَهُ، اور ان کی بہادری کے واقعات کو یاد کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے سیکھ لیں۔ لِيَخْرُجُوا إِلَى الْكَمَالِ الْمُتَوَقَّعِ لَهُمْ، تاکہ وہ لوگ اس کمال کی جانب نکل سکے جن کی ان سے امید کی جاتی ہے، یعنی بہادری کا وصف من جو ہے یہاں پر بیانیہ ہے، لِيَخْرُجُوا تاکہ وہ لوگ نکل سکیں، الی الکمال اس کمال کی طرف، المتوقع لهم جن کی ان سے توقع کی جاتی ہے، من الخلق یعنی بہادری کا وصف، بحسب ما قدر لهم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق جتنا ان کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اس وصف کی طرف وہ نکل پڑیں۔ تو گویا چوتھی قسم میں جس بہادر کا تذکرہ ہے، جس انسان کا تذکرہ ہے، وہ بہادری کا امام ہے، وہ بہادری کا پیشوا ہے، وہ قابل اقتداء ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ سب کے سب ان کے مقتدی ہیں، لہذا ان کو اپنا رہنما اور آئیڈیل ماننا چاہیے، اور آئیڈیل ماننے کے بعد رہنما بہادری کے سلسلے میں ان کے طریقہ کار اور نقش قدم کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہ شجاعت کے 4 درجے ہیں، اسی طرح سے سعادت کے بھی 4 درجے کیے گئے ہیں۔ فَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْخُلْقِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ سَعَادَتِهِمْ، اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس وصف میں جس وصف پر ان کی سعادت کا دار و مدار ہے، فی هذا الخلق اس وصف میں، الذي علیہ مدار سعادتهم جس وصف پر ان کی سعادت کا دار و مدار ہے۔ یہاں پر جو ہے فی هذا الخلق اس وصف میں، اس وصف سے مراد یعنی سعادت، یعنی اس وصف میں یعنی جس وصف پر سعادت کا دار و مدار ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف ہے نفس ناطقہ کے تابع بہیمیت کو کر دینا، بہیمیت کو نفس ناطقہ کے تابع کر دینا، اور خواہشات پر عقل کی حکمرانی اور فرما روائی کو ثابت کر دینا، یہی دراصل یہ وصف ہے۔ اسی طرح سے لوگ اس وصف میں جس میں ان کی سعادت کا دار و مدار ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ فَمِنْهُمْ الْفَاقِدُ الَّذِي لَا يُرْجَى صَلَاحُهُ، کہہ رہے ہیں سعادت کے اعتبار سے بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس میں وہ محروم آدمی بھی ہے جو سعادت سے بالکل محروم ہے، لا یرجى صلاحه جن کے درست ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، کالذی جیسے کہ وہ بچہ قتلہ الخضر جن کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، وہ بچہ تھا
جن کی درستگی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی، طبع کافرا، وہ کافر ہی پیدا کیا گیا تھا، یعنی اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں کفر تھا۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں بھی، صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ کبھی بھی لوٹ نہیں سکتے۔ چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں جو الفاقد الذی لا یرجی صلاحہ، شاہ صاحب کے نزدیک یہ وہی لوگ ہیں جن سے سعادت کی بالکل امید نہیں کی جا سکتی، وہ بالکلیہ طور پر محروم ہیں، وہ کبھی بھی سعادت کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ ومنهم الفاقد الذي يرجى له ذلك بعد رياضات شاقة وأعمال ديمة يؤاخذ بها نفسه ويحتاج إلى دعوة حثيثة من الأنبياء وسنن مأثورة منهم، هؤلاء أكثر الناس وجودا وهم المقصودون في البعثة أولا وبالذات۔ اور دوسری قسم میں وہ محروم ہیں الذي يرجى له ذلك، جس کے درست ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، بعد ریاضات شاقہ، کہہ رہے ہیں پر مشقت ریاضت اور عبادت کے بعد، وعمال دیمہ، اور مسلسل اعمال اور اوراد کے بعد، یؤاخذ بها نفسہ، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کا مواخذہ کر سکے، یعنی اپنا محاسبہ کر سکے، ایسے اعمال کے ذریعے اس کے درست ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وَيَحْتَاجُ، اور ایسا آدمی اسے ضرورت ہوتی ہے، إِلَى دَعْوَةٍ حَثِيثَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پرجوش دعوت کی، اسے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پرجوش دعوت کی، اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وسنن مأثورۃ منہم، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول سنتوں اور طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہؤلاء اکثر الناس وجودا، اور دنیا میں وجود کے اعتبار سے ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں، وهم المقصودون فی البعثہ، اور یہی لوگ مقصود یعنی بعثت میں یہی لوگ مقصود بھی ہیں، اولا اور بالذات، یعنی حقیقی طور پر مقصود بالذات ایسے ہی لوگ ہیں بعثت میں۔ تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جن میں درست ہونے کی صلاحیت موجود ہے، بس اس صلاحیت کو سنوارنا ہے، اور اس صلاحیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو کچھ ٹریننگ دینا ہے۔ اس ٹریننگ کے ذریعے وہ فوراً کیا کہتے ہیں ان میں سدھار آ سکتا ہے اور سعادت حاصل ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں ٹریننگ دی جائے گی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے اور ان کی دعوت کا ان کے سامنے بار بار تذکرہ کیا جائے گا، تب جا کر ان میں درستگی پیدا ہوگی۔ وَمِنْهُمْ الَّذِي رُكِّبَ فِيهِ الْخُلُقُ إِجْمَالًا، اور کہہ رہے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جن میں یہ وصف اجمالی طور پر مرکب کر دیا گیا ہے، یعنی جن میں یہ وصف اجمالی طور پر پایا جاتا ہے۔ وَيَنْبَجِسُ مِنْهُ فَلْتَاتُهُ، اور اس وصف کی ترنگیں ان سے پھوٹتی رہتی ہیں، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي التَّفْصِيلِ وَتَمْهِيدِ الْهَيْئَاتِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ الْخُلْقِ فِي كَثِيرٍ مِّمَّا يَنْبَغِي إِلَى إِمَامٍ، مگر یہ کہ وہ آدمی اس وصف کی تفصیلات میں، فی التفصیل یعنی اس وصف کی تفصیلات میں، وَتَمْهِيدِ الْهَيْئَاتِ، اور ان طریقوں کو تیار کرنے میں، مہد یمہد مانے تیار کرنا، حیات مانے طریقے، ان طریقوں کو تیار کرنے میں، جو طریقے، و تمہید الحیات، اور ان حیاتوں اور شکلوں کو تیار کرنے میں، حیات سے مراد حیات اور شکل، اور ان حیات اور ان شکلوں کو تیار کرنے میں، علامہ اس انداز سے جو انداز اس وصف کے مناسب ہے، فی کثیر مما ینبغی، اور ان بہت سی چیزوں میں جو اس وصف کے لیے مطلوب ہے، جنہیں ہونا چاہیے، ان تمام تر چیزوں میں وہ آدمی محتاج ہوتا ہے ایک امام کا، اپنے ایک پیشوا کا۔
وفی قوله تعالی، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ یکاد زیتها یضیء، کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، ولو لم تمسسه نار، گرچہ اسے آگ نہ چھوئے، گرچہ اسے آگ نہ چھوئے تب بھی قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہم الصباغ، یہ وہی لوگ ہیں جن میں یہ وصف پایا جاتا ہے اجمالی طور پر، اور اس وصف کے ذریعے آگے بڑھنے کی ان میں پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وصف کے ذریعے وہ اپنے امام اور پیشوا سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اس راہ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر سے ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ اور تیسری جماعت، تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن میں یہ وصف اجمالی طور پر مرکب کر دیا گیا ہے، یعنی ان میں موجود ہے، اور اس وصف کی ترنگیں ان سے بار بار پھوٹتی رہتی ہیں، مگر وہ اس وصف کی تفصیلات میں اور ان شکلوں کو تیار کرنے میں اس وصف کی شکلوں کو تیار کرنے میں اس طریقے پر جو اس وصف کے مناسب ہیں، فی کثیر مما، بہت سی چیزوں میں، مما ینبغی، جنہیں ہونا چاہیے، جو مطلوب ہیں، ان تمام تر چیزوں میں، الی امام، وہ ایک امام اور پیشوا کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے گرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وصف میں انبیاء علیہ السلام اور اپنے امام کی، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کے ذریعے اور اپنے امام کی تربیت کے ذریعے وہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو پہلی صورت میں وہ ہیں جن کی درستگی کی کوئی امید نہیں، دوسری صورت میں وہ ہے جن کی تربیت کی جائے گی تو درست ہو جائیں گے، تیسری صورت میں وہ ہیں جن میں یہ وصف پایا جاتا ہے اجمالی طور پر، لیکن اس وصف کو پھیلانے کے لیے اور اس وصف کو آگے بڑھانے کے لیے امام اور پیشوا کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب امام اور پیشوا کی رہنمائی انہیں مل جاتی ہے تو پھر یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور چوتھی صورت میں انبیاء ہیں، يَتَأَتَّى لَهُمُ الْخُرُوجُ إِلَى كَمَالِ هَذَا الْخُلْقِ۔ ایک منٹ مولانا، یہ جو اس کی طرح تشریح چاہتا ہوں، یہاں پر بھی انگریزی میں یہی ترجمہ ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِي رُكِبَ فِي الْخَلْقِ إِجْمَالًا وَيَنْبَجَسَتْ مِنْهُ فَلْتَاتِ ہے وہ فَلَتَاتُهُ، تو یہاں فَلَتَاتُهُ کوئی بھی معنی یہی لیے غلطیوں کا ان کے اندر احتمال ہے، چلیے اس کو رہنے دیں۔ إلا أنه يحتاج في تفصيل وتمهيد الهيئات على ما يناسب الخلق في كثير مما ينبغي إلى إمام، وفيه قوله تعالى۔ یہ جو سورہ نور کی جو آیت یہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے ضمن میں بیان کی ہے، وَيَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيعُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اس کا کیا مناسبت ہے اس آیت کی اور یہ اس قسم کے لوگوں کے اوصاف کے تعلق سے؟ مطلب یہ ہے جی کہ جس طرح سے اگر تیل میں آپ آگ لگائیں تو وہ جلنے لگتی ہے، یہ تیل جلنے لگتا ہے، لیکن جس تیل کا تذکرہ ہے وہ تیل ہے جس کو آگ چھوئے بھی نہیں تب بھی وہ جل سکتا ہے۔ تو یہی حال ہے ان حضرات کا کہ ان میں اللہ نے وہ وصف کا کچھ حصہ اجمالی طور پر رکھ دیا ہے، اور جب اجمالی طور پر ان کے اندر رکھ دیا گیا ہے تو جیسے ہی امام کی ٹریننگ ہوتی ہے ویسے ہی کیا کہتے ہیں وہ وصف جو ہے اپنا کام کرنے لگتا ہے اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، تو جس طرح سے تیل کے اندر جلنے کی خوبی ہے، روشن ہونے کی خوبی ہے، تو ویسے ہی ان کے اس وصف کے اندر روشن ہونے کی خوبی ہے کہ ان کا یہ وصف جو ہے وہ خود بخود قریب ہے کہ ابھی یہ روشن ہو جائے، گرچہ کوئی ہدایت نہ دے پھر بھی یہ آگے بڑھ جائے، لیکن چونکہ اس کو صحیح رخ دینا ہے تو اس لیے امام کی ضرورت پڑتی ہے، پیشوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں یہ وصف موجود ہے
کہ وہ کیا کہتے ہیں درست ہوں، یعنی سعادت کو حاصل کریں، اور سعادت کا وصف ان میں اجمالی طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن امام اور پیشوا کی رہنمائی کے ذریعے اس وصف کو سنوارا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کو بہت ساری تفصیلات کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری تفصیلات اسے فراہم کی جاتی ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے انبیاء علیہ السلام کی ہے، یتأتی لهم الخروج الى کمال هذا الخلق، ان کے لیے اس وصف کے کمال کی طرف نکلنا آسان ہوتا ہے۔ یتأتی لهم، ان کے لیے آسان ہوتا ہے اس وصف کے کمال کی طرف نکلنا، واختار ہیئات مناسبہ له، اور اس وصف کے مناسب شکلوں کو اختیار کرنا، وکیفیت تحصیل الفائت منہ، اور اس وصف کی فوت شدہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کیفیت کے طریقے کو اختیار کرنا، وابقاء الحاضر، اور حاضر کو باقی رکھنا، واتمام الناقص، اور کیا کہتے ہیں اور ناقص کو مکمل کرنا، من غیر امام ولا دعوت، بغیر کسی امام اور بغیر کسی دعوت کے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ اور چوتھی قسم انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے لیے آسان ہے اس وصف کے کمال کی طرف نکلنا، یعنی اس وصف کے کمال کو حاصل کرنا، اور اس وصف کے مناسب شکل و شباہت، اس وصف کے مناسب شکل و صورت اختیار کرنا، اور وکیفیت تحصیل الفائت من، اور اس وصف کی فوت شدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے طریقے کو اختیار کرنا، وابقاء الحاضر، اور جو چیز موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے طریقے کو اختیار کرنا، اور جو چیز نامکمل ہے اس کو مکمل کرنے کے طریقے کو اختیار کرنا، من غیر امام، بغیر کسی امام اور بغیر کسی دعوت کے آسان ہوتا ہے۔ فینتظم من جریانہم من مقتضی جبلتہم سنن، کہہ رہے ہیں چنانچہ ان حضرات کے اپنی جبلت کے تقاضے کے مطابق چلنے کی وجہ سے، جاری ہونے یعنی چلنے کی وجہ سے، یعنی ان حضرات کے اپنی جبلت کے تقاضے کو فالو کرنے کی وجہ سے، جبلت کے تقاضے میں چلنے کی وجہ سے، جبلت کے تقاضے کے مطابق چلنے کی وجہ سے، ینتظم سنن، ایسے طریقہ کار منظم ہوتے ہیں، ایسے طریقہ کار جو ہے منظم ہو کر سامنے آتے ہیں، یتذکرها الناس، جن سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ویتخذونها دستورا، اور ان طریقہ کار کو لوگ دستور بنا لیتے ہیں، کیف، اور کیسے نہ بنائیں، ولما كانت الحدادة والنجارة وامثالهما لا تتأتى من جمهور الناس الا بسنن مأثورة عن اسلافهم، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ حدادہ یعنی لوہاری کا پیشہ، والنجارہ بڑھئی کا پیشہ، اور ان دونوں جیسے دیگر پیشے عام عوام کے لیے آسان نہیں ہے، مگر ان طریقے کے مطابق جو طریقے ان کے اسلاف سے منقول ہیں۔ فما ظنک بهذه المطالب الشریفہ، تو پھر تمہارا کیا گمان ہے ان عظیم مقاصد کے سلسلے میں، التي لا يهتدي الیہا الا الموفقون، جن کی جانب توفیق یافتہ لوگ ہی راہیاب ہو سکتے ہیں۔ ومن هذا الباب ينبغي، اور اسی باب میں یہ بات بھی ينبغي ان يعلم شدت الحاجة الى الانبیاء، اور اس باب میں یہ بات بھی جانی جا سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس باب میں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ کس حد تک ضرورت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، ووجوب اتباع سننہم، اور ان کے طریقہ کار کی پیروی کے لزوم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، والاشتغال باحادیثہم، اور ان کی احادیث، ان کے اقوال، ان کی باتوں سے اشتغال رکھنے کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔